حضرت صاحب آج کا جو پہلا سوال ہے یہ وحیدہ شاہ ہیں راولپنڈی سے. یہ لکھتی ہیں کیفیات قلبی اور ذکر و مراقبات کو آخرت کا سکہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ دنیا جو ہے یہ ایک بازار ہے. ہمارے پاس عمر کی نقدی ہے. سبحان اللہ. ہم یہاں سے اپنے لیے چیزیں خرید رہے ہیں جن کے ساتھ ہمیں ہمیشہ رہنا ہے. اگر ذکر و اذکار اور توجہ الی اللہ اور دل روشن نصیب نہ ہو تو ہمیں جو چیزیں ہم خریدتے ہیں ان کی بھلائی برائی کا پتہ نہیں چلتا. صحیح. خوبصورت تو سانپ بھی ہوتا ہے، ہم خوبصورت سمجھ کر سانپ خرید لیں. اب اس کے لیے ہمیں ایک شعور چاہیے کہ یہ سانپ ہے، یہ ڈسے گا، یہ جاننا چاہیے. ہم ایک چیز خریدتے ہیں، بظاہر وہ ایک عام سا گولا لگتا ہے، جب آپ اسے ٹیسٹ کرتے ہیں تو بہت اچھی مٹھائی ہے، اور صحت کے لیے بھی ٹھیک ہے، بھوک بھی مٹاتی ہے، لذت بھی دیتی ہے. آپ ایک لباس خریدتے ہیں، وہ ایسا ہے کہ ہاں ہمارے ہاں ایک لڑکے نے ایک قمیض پہنی ہوئی تھی، اس نے سگریٹ سلگایا تو وہ ماچس گری اس کی قمیض پر، قمیض کو آگ لگ گئی، وہ خود بھی ساتھ جل گیا، پھر بڑا عرصہ اسپتال رہا. کپڑا اس قسم کا تھا کہ اسے یہ پتہ ہی نہیں تھا، وہ ذرا سی ماچس ٹچ ہوئی تو ایک شعلہ بن گیا اس کے بدلے. اگر اسے یہ ادراک ہوتا کہ یہ قمیض مجھے جلا دے گی، وہ خریدتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تصوف یا ذکر قلبی یا یہ چیزیں یہ شعور دیتی ہیں کہ وہ قمیض، اگر وہ صوفی ہوتا تو وہ قمیض نہ خریدتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اس سے جو چیزیں ہم خرید لیں ہیں ان چیزوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنا ہے. صحیح. تو دنیا کا سکہ تو دنیا کی چیز خرید کے دیتا ہے جس کا لذت یا جس کی تکلیف وقتی اور لمحاتی ہوتی ہے. اس سے زیادہ سے زیادہ صحت خراب ہو گئی، معدہ خراب ہو گیا، 2 دن میں ٹھیک ہو گیا، یا پیسے خرچ ہو گئے، اللہ نے پھر دے دی، اگلے مہینے پھر آ گئے. جو چیزوں کا اثر آخرت پر ہے وہ تو نہیں نہ بدلتا. بے شک بے شک. ایک شخص نے زہریلی شراب پی مر گیا، یہ سزا تو دنیا کی تھی، لیکن شراب پینے کی سزا تو موقوف نہیں، آخرت میں تو باز پرس ہو. تو یہ تصوف آخرت کا سکہ اس لیے ہے کہ یہ وہ شعور دے دیتا ہے کہ ہم زندگی میں اعمال اس طرح سے کریں جن کا فائدہ یہاں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو. اور اگر دل اس طرف نہ ہو تو پھر محض دنیا کی طرف ہوگا تو محض دنیا کی لذتیں دیکھ کر چیزیں خریدے گا. اس لیے یہ آخرت کا سکہ. بے شک. اور یہ دنیا ایک بازار ہے اور ہم اس میں خریدار ہیں. عمر ہمارے پاس ہے، ہر عمر جو ہے خرچ ہو رہی ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہم خرچ کر رہے ہیں. اور چیزیں جو کردار ہے ہمارا وہ ہم بازار سے چیزیں خرید رہے ہیں. اور یہ خریداری ہماری آخرت کے لیے، آخرت کے لیے کہ وہاں پر یہ ہمیں کام آئے گی. اب دیکھیے نا، یہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں کہ جس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. الحمدللہ. اور یہ عام آدمی کو جاننا چاہیے، عام آدمی کو یہ جاننا چاہیے کہ ہمیں ایس ایم ایس آتے ہیں بہت سارے، جو آؤٹ پٹ آنگے ایس ایم ایس لوگ آج کل چلا دیتے ہیں، فارورڈ کر دیتے ہیں. ساری باتیں تصوف سے تعلق رکھتی ہیں. اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر ایک سوال ہوا تھا کہ تصوف تو چھپانے کی چیز ہے اور علماء کہتے ہیں اسے چھپایا جائے تو یہ لوگوں کو ظاہر کیوں کی جائے. تو انہوں نے فرمایا دیکھو، اگر یہ دین ہے تو دین کا اظہار واجب ہے، دین چھپانا نہیں چاہیے. اور اگر یہ دین نہیں ہے تو ہم اس کو چھوڑ کیوں نہ دیں، ہم یہ مصیبت گلے کیوں ڈالیں. اللہ اکبر. بے شک. جو چیز دین نہیں ہے اسے اختیار کیوں کیا جائے، اور جو دین ہے وہ صرف آپ کے لیے نہیں، ساری امت کے لیے، اس کو چھپانا. اچھا، یہ بھی دیکھیے کتنی عجیب سی بات ہے کہ عام فہم میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ واقعی چھپانے کی چیز ہے اور اس کو عام لوگوں کے اوپر آشکار کرنا مناسب نہیں ہے. چھپانے کی چیز کیفیات ہوتی ہیں، وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. صحیح. آپ کو کچھ سمجھ آتی ہے، نظر آتی ہے، آپ آخرت کو کس نظر. ایسے بندے بھی اللہ کے ہیں
جس طرح ہمیں دنیا نظر آتی ہے انہیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی نظر آتی ہے. اچھا، یعنی وہ کام جب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا اثر دنیا میں یہ ہوگا آخرت میں یہ ہوگا. ان کے سامنے دنیا و آخرت اکٹھی چلتی ہے. اور یہ شاید یہی وہ کیفیات قلبی اور ذکر و مراقبات ہیں. لیکن ان کیفیات کا ہر بندے کو بتانا ضروری نہیں ہے. صحیح. ان کا چھپانا چاہیے. صوفی کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. نفس تصوف اصلاح کے لیے ضروری ہے، ہر بندے کے لیے اس کی ضرورت ہے، اس کو چھپانا کیا. اور اس کو اگر یہ جو مشاہدات ہیں یا جو چیزیں نظر آتی ہیں اس کو بتانے سے یہ بھی شاید شائبہ گزرتا ہوگی. اگر اس کو بتا دیا جائے تو پھر ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ دوسری طرف چل رہے ہیں. اپنے میں بھی تکبر پیدا شروع ہو جائے. خطرہ ہوتا ہے کہ اپنے میں بھی تکبر پیدا ہو جائے. اچھا، جس نے دیکھ لیا سب اپنی آنکھوں سے وہ بھی متکبر ہو انسان تا دم آخر امتحان میں ہے. دنیا اس کے دل و دماغ پہ چھائی ہوتی ہے. آخرت کا سارا مدار اس کے اس یقین پر ہے کہ اللہ کے نبی پر اور اللہ کی کتاب پر اسے کتنا یقین ہے. ایک بات آپ دوسرے پر یقین کر کے سمجھتے ہیں، ایک خود دیکھ رہے ہیں، جو خود دیکھ رہے ہیں وہ مضبوط ہوتی ہے. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ جو آپ نے خود دیکھ لیا تو خطرہ ہوتا ہے کہ پھر اس طرف نہ مڑ جائے. لوگوں سے ہاتھ چمانا شروع کر دے، لوگوں سے شیرینیاں لینا شروع کر دے، دولت جمع کرنا شروع کر دے، لوگوں پر اپنا سکہ بٹھانا شروع کر دے. تو کوئی بات نہیں. کوئی گناہگار بھی آتا ہے تو وہ اللہ کا بندہ ہے. کوئی کافر بھی آتا ہے تو اس کے پاس ابھی توبہ کا چانس ہے. آپ اس سے نفرت نہیں کر سکتے. ہاں اسے ترغیب دے سکتے ہیں پیار سے، نرمی سے کہ یار اس طرف آ جاؤ. نہ آئے تو اللہ حافظ، آ جائے تو الحمدللہ. لیکن اس کے پاس ابھی چانس ہے مرنے تک. جب کفر پہ مر جاتا ہے تو پھر آپ اس کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے کسی بخش. صحیح. لیکن جب تک زندہ ہے آپ اس کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں، محنت بھی کر سکتے ہیں، مجاہدہ بھی کر سکتے ہیں. اب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو دیکھیے. آپ نے ساری عمر جو تبلیغ کی، کہیں کسی مسلمان آبادی بستی میں جا کر حضور نے واعظ فرمایا؟ بالکل ضرورت ہی نہیں ہے. جہاں گئے کفار کے پاس گئے، کفار کے سرداروں کے پاس گئے. اور یہ بھی تبلیغ کا عجیب انداز ہے حضور کا کہ ایک سردار اگر سمجھ جاتا ہے تو سارا قبیلہ سمجھ جاتا ہے. سبحان اللہ. اور جس کی آج ضرورت ہے. اور سردار کے پاس جانے میں بڑا خطرہ تھا. آپ قبیلے کے کسی آدمی کو بات بتاتے ہیں تو عام بات ہے. لیکن آپ ایک سردار کو جا کر کہتے ہیں کہ توبہ کرو اور بتوں کو چھوڑ دو اور اللہ کو مانو، تو یہ زیادہ خطرہ. اور اس میں حضور کو تکلیفیں ہوئیں، ایذائیں ہوئیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل یہ مجاہدہ 13 سال مکی زندگی میں تو صرف یہی کام جاری رکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مدنی زندگی میں آپ کے اتنے خدام ہو گئے، ایک ریاست، ایک سلطنت بن گئی. سلطنت کے احکام و افکار پھیلنے لگے، خدام پھیلنے لگے. تو یہ انداز ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق کے پاس جس طرح توبہ کا چانس ہے، اسی طرح جو توبہ کر چکے ان کے بھٹکنے کا چانس بھی موجود ہے. بھٹکنے کا چانس بھی موجود ہے، اتنا ہی موجود ہے. دم آخرت تک. اور دم آخرت تک یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ زندگی کے سانسیں ختم ہو گئی اور کوئی جو اپنا ساتھ لے وہ کامیاب ہو گیا. صحیح. اچھا، یہ جو اولیاء اللہ کو بعد میں اس انداز سے دیکھا جاتا ہے کہ یار یہ واقعی اللہ کا ولی تھا، وہ بعد کی شرط صرف یہی ہے کہ وہ تا دم مرگ یہ دیکھا جائے کہ وہ اس وقت تک قائم رہتا ہے یا نہیں رہتا. اگر اس سے پہلے اس کے اوپر باقی یہ جو چیزیں ہیں نا کہ ہم نے قبروں سے اور اہل اللہ کے مزارات سے وابستہ کر لی ہیں، وہ میرا یہ کام کرے گا، وہ کام بھائی وہ خود دنیا کے کاموں سے جان چھڑا کے چلا گیا. تمہارے کرنے کے لیے کہاں آئے گا؟ تمہارے کرنے اس سے کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر. آپ یہاں سے امریکہ چلے جاتے ہیں تو یہاں والا کوئی فون کرے گا کہ میرا یہ کام ہے، تو آپ کہیں یار میں یہاں بیٹھا ہوں، میں تمہارا کیا کروں. صحیح، بالکل صحیح. ایک ہستی اس دنیا سے تشریف لے جاتی ہے تو آپ کے لیے رہنمائی چھوڑ جاتی ہے. یہاں آپ نیک سمجھتے ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ تیرے نیک بندے کا ارادت مند ہوں، اس کی نیکی کے طفیل میری مصیبت بھی ٹال دے. درست ہے، کوئی حرج نہیں، اس میں حرج نہیں. آپ دیکھیں، آپ یہاں دعا کرتے ہیں سڑک پر تو اللہ تو یہاں بھی سن رہا ہے. آپ اندر چلے جاتے ہیں مسجد میں دعا کرتے ہیں تو مقام سے فرق تو پڑے گا. بے شک.
ٹکڑے زمین ہے 10-50 گز کا فاصلہ ہے، تو یہاں دعا کرتے ہیں تو اور حال ہے، مسجد میں کرتے ہیں تو اور ہے۔ اسی طرح آپ خود کرتے ہیں اور کسی نیک کی مجلس میں بیٹھ کے کرتے ہیں اور بات ہے، کسی نیک پہ مزار پہ بیٹھ کے کرتے ہیں تو زیادہ اچھی بات ہے، لیکن پکارے اللہ کو ہی اور ان کا فائدہ حاصل کریں ان کے لیے۔ اچھا حضرت صاحب، یہاں پر بھی ایک بڑی چھوٹی سی وہی پردہ ہے چھوٹا سا، لوگ پکارتے تو اللہ کو ہی ہیں، لیکن میں نے آج تک نہیں دیکھا کسی نے کسی اس صاحب مزار کو پکارا ہو، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ وہ پکارتے ہیں صاحب مزار۔ پکارتے نہیں، مزاروں پہ سجدے بھی کرتے ہیں۔ اچھا، ایسا ہوتا ہے، لیکن وہ جو اولیاء اکرام ہیں ان کی شان تو اپنی جگہ موجود ہے نا۔ انہوں نے تو اس کا نہیں کہا نا، اب عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، انہوں نے تو نہیں کہا تھا میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور یہ قرآن میں بھی ہے کہ قیامت کو سوال ہوگا کہ کیا آپ نے کہا تھا کہ میری اور میری ماں کو پوجو؟ تو فرمائیں گے یا اللہ میں جتنا دنیا میں رہا تو میرے ساتھ تھا، تو جانتا ہے جو میں نے کہا، جب میں چلا آیا تو انہوں نے جو کیا اس کو تو جانتا ہے، میں تو جانتا بھی نہیں یہ کیا کرتے رہے۔ بے شک، جو وہ ہمارے لیے رہنمائی چھوڑ کے گئے ہیں، جو وہ کام کر کے گئے ہیں، جو ہمیں تلقین کر کے گئے ہیں، اس میں عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی درست ہے، میری رائے میں یہ بھی درست ہے کہ آپ کسی نیک جگہ پہ بیٹھ کر، کسی بزرگ کے مزار کے پاس بیٹھ کر دعا اللہ ہی سے کرتے ہیں تو ممکن ہے اس کی برکات بھی شامل ہو جائے، اس کی برکات۔ لیکن آپ یہ سمجھیں کہ یہ بزرگ اب اپنا برزخ چھوڑ کر میرے کام آ کر کرے گا تو یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا اپنے آپ کو سیدھا کرنے اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ منع کرتے ہیں وہ سرے سے اتنے سخت ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قبریں یوں کھیڑ دو، اور جو نہیں کرتے وہ کہتے ہیں سارے مشکل کشا یہی ہے۔ افراط و تفریط میں صحیح بات بین ہے، اور سب جگہ پر یہی روزی روٹی کا چکر ہے۔ آپ دیکھ لیں ہم مسجد میں دعا کرتے ہیں کتنا درجہ ہے، یہی دعا جب ہم بیت اللہ میں کرتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی دعا جب مسجد نبوی میں کرتے ہیں، اگر یہی دعا ہم روزہ اطہر کے سائے میں بیٹھ کر کریں، کیا بات ہے، ظاہر ہے جی درجات تو پھر ہیں۔ تو دعا تو اللہ ہی سے کی جائے گی، پکارا اللہ ہی کو جائے گا۔ نظریہ یہ ہوگا کہ یہ جگہ مبارک ہے، میری دعا میں برکت ہو۔